جی محترمہ، فرمائیے، میں نے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت پریشان لگ رہی تھی، دوپٹے کا کونا بار بار انگلیوں میں مڑوڑ رہی تھی اور نظریں بے چینی سے کبھی میز پہ پڑے رائٹنگ پیڈ پہ جاتی، کبھی میرے چہرے پہ۔ مجھے اغوا کی رپورٹ کروانی ہے۔ یہ سنتے ہی میں ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، سامنے رکھا رائٹنگ پیڈ اپنی طرف کھینچا اور پین کی کیپ اتار لی۔ جی، کون اغوا ہوا ہے؟ ٹیپو، اس کی آواز بھر گئی۔ میں نے فوراً سنجیدہ انداز اختیار کیا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ شاید 1.5 سال یا 2 سال۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی خود بامشکل 19-20 سال کی لگ رہی تھی، کہیں سے شادی شدہ نہیں لگتی تھی، مگر آج کل عمر کا اندازہ لگانا آسان بھی نہیں رہا۔ آپ کا کون تھا؟ یہ سوال سنتے ہی اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ میرا سب کچھ تھا انسپکٹر صاحب۔ اس کی آواز کانپ گئی، آنسو ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پہ گرنے لگے۔ اس نے جلدی سے سامنے رکھا ٹیشو باکس کھولا اور 2 ٹیشو نکال کے پہلے آنکھیں صاف کیں، پھر ناک۔ میں نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ پریشان نہ ہو، آپ آرام سے بتائیں، کب سے غائب ہے؟ کل صبح سے۔ میری آنکھ کھلی تو وہ باہر نہیں تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید گلی میں ہوگا، لیکن پھر میں نے پورا محلہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے نوٹ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آخری بار کس کے ساتھ دیکھا گیا تھا؟ میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ اپنی جانب کیا۔ مطلب؟ رات کو وہ میرے ہی کمرے کے باہر ہی تھا، میں نے خود اسے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اگلا سوال کیا۔ گھر میں کسی سے دشمنی، کوئی جھگڑا؟ نہیں، لیکن وہ اچانک رکی۔ میں فوراً متوجہ ہوا۔ لیکن کیا؟ گھبرائیے مت، مجھے بتائیے۔ جی، وہ پچھلے ہفتے اشفاق نے کہا تھا کہ ٹیپو اسے بہت پسند ہے۔ میں نے فوراً پین روک لیا۔ اشفاق کون ہے؟ ہمارا پڑوسی۔ اب معاملہ واقعی مشکوک لگنے لگا تھا۔ ٹیپو گھر سے اکیلا باہر جاتا تھا؟ جی، لیکن شام ہوتے ہی واپس آ جاتا تھا، کبھی مجھ سے دور نہیں رہا۔ بہت پیارا تھا وہ۔ اس کی آواز دوبارہ رند گئی۔ میں نے کچھ نرم لہجے میں کہا، دیکھیں، آپ ہمت رکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کی؟ اس کے چہرے پہ فوراً امید جاگی۔ ہاں جی، بہت ساری ہیں۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسکرین میری طرف کر دی۔ میں نے تصویر دیکھی، پھر دوبارہ دیکھی۔ تصویر میں وہ لڑکی ہی تھی، لیکن کوئی بھی بچہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں چند سیکنڈ خاموش رہا۔ محترمہ، بچہ کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہی تو ہے میرا ٹیپو۔ اس نے اسکرین پہ انگلی رکھی۔ میں نے دوبارہ تصویر دیکھی۔ اس تصویر میں اس لڑکی کے علاوہ بس ایک بکرا تھا، جس پہ میری توجہ اس لیے بھی نہیں گئی کیونکہ میں بچے کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ بکرے کے لیے رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ ایک تصویر میں بکرے نے کالا چشمہ لگا رکھا تھا اور دوسری میں وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے گھر کا فرد ہو۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آپ اس بکرے کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بکرا نہیں، وہ فوراً سے بولی، وہ میرا بچہ ہے، میرا ٹیپو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحے میں صرف اسے اور موبائل میں کھڑے چشمہ لگائے بکرے کو دیکھتا رہا، پھر بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، محترمہ، آپ بکرے کے اغوا کی FIR لکھوانے آئی ہیں؟ جی، وہ فوراً سے بولی، کوئی اسے چرا کے لے گیا ہے؟ میں نے خاموشی سے میز پہ اپنا پین رکھا۔ میرا جی چاہا میں سامنے بیٹھی لڑکی کا سر پھاڑ کے رکھ دوں، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ اٹھے یہاں سے محترمہ، اور یہاں سے باہر نکلے۔ آپ کو ہم اتنے فارغ نظر آتے ہیں کہ آپ کے بکرے کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ چور اسے ابھی تک منڈی میں لے جا کے بیچ چکا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ ارے،
ایسے کیسے بیچ سکتا ہے؟ مجھے اپنے بکرے کی نشانی یاد ہے. دیکھیں آپ کا کام ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں. اتنے ٹیکس ہم یوں ہی تو نہیں بھر رہے، اس لیے بھر رہے ہیں تاکہ اگر ہماری کوئی چیز اغوا ہو جائے تو آپ ہماری مدد کریں. آپ کو تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ اس لڑکی کی چپڑ چپڑ زبان چلنے لگی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں سب انسپیکٹر منصور علی خان اور وہ ذرا سی لڑکی مجھے میری ڈیوٹی بتا رہی تھی. میں اس کا بکرا بھلا کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ اس طرح کے کئی ہزار بکرے پورے شہر میں تھے، اور ویسے بھی عید الاضحیٰ کا موقع تھا. میں کہاں اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ اس کا بکرا ڈھونڈتا رہتا. دیکھو لڑکی، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے. یہ نہ ہو کہ میں تمہیں جیل میں بند کر دوں. چلو جاؤ یہاں سے. میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا. میں کیوں جاؤں؟ دیکھیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. مجھے میرا بکرا چاہیے، مجھے میرا ٹیپو چاہیے. وہ لڑکی خواہ مخواہ کی ضد کر رہی تھی مجھ سے. اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. وہ پھر سے ٹسوے بہانے لگی. میں بری طرح سے ضد چوا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی رپورٹ میں نے درج کر لی ہے. جب مجھے آپ کا ٹیپو نظر آئے گا تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی. ارے ایسے کیسے؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے محلے کے سب گھروں میں جا کے دیکھیں. جہاں میرا ٹیپو ملے گا آپ میرے حوالے کریں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. میں نے کہا اب تم مجھے میری ڈیوٹی سمجھاؤ گی. جانتی ہو اس شہر میں کتنے کرائم ہو رہے ہیں، ہم پہ کتنا زیادہ برڈن بڑھ چکا ہے. وہ سب چھوڑ کے میں تمہارے اس فضول سے بکرے کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا؟ لڑکی تمہارا ذہنی توازن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. میں نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں. یاد رکھیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. مجھے میرا بکرا چاہیے، میں کچھ نہیں جانتی. وہ بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی. اصل میں عید کا موقع تھا، اس لیے زیادہ تر پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی مین روڈ پہ لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لٹیرے منڈی سے خریدے ہوئے جانوروں کی گاڑیوں کو روک کے جانور دوبارہ چوری کر لیتے تھے. ہم اسی مسئلے سے دوچار تھے کہ یہ لڑکی اپنا فضول سا مسئلہ لے کے میرے سامنے بیٹھی تھی اور بضد بھی تھی. میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کے محلے کی تلاشی بھی لے لوں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا بکرا کون سا ہے؟ اس کا رنگ بھی سفید ہے اور سفید رنگ کے کئی بکرے موجود ہیں. میرا ٹیپو مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گا. میں نے کہا واہ کیا بات ہے. کتنے دن پہلے خریدا تھا محترمہ؟ پورے 10 دن پہلے، اور 10 دن میں میری اس کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. میرے ہاتھ سے چارہ کھاتا ہے اور اس نے ایک بار بھی مجھے سینگ نہیں مارا. ایک تو اس لڑکی نے صبح صبح میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا. گھر سے میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آیا تھا، اوپر سے بحث پہ بحث کیے جا رہی تھی. اگر اس وقت اہلکار موجود ہوتے تو میں کسی ایک کو اس کے ساتھ بھیج کے جان چھڑواتا. مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی سخت تھی، ورنہ رپورٹ لکھنے کا کام میں خود کبھی نہیں کرتا تھا، سر کھپائی کا کام تھا. میں نے کہا اچھا اٹھو چلو میرے ساتھ. وہ مسکرا کے کھڑی ہوئی. مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا. چھوٹا سا محلہ تھا، 3-4 گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے میں نے ان کے بکرے باہر نکلوائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کا ٹیپو نہیں تھا. میں نے کہا دیکھو جس نے بھی تمہارا بکرا چوری کیا ہے وہ ابھی تک اسے بیچ چکا ہوگا یا دور لے جا چکا ہوگا، یہاں تو بیٹھا نہیں رہے گا نا. میری بات مانو تو صبر کر لو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. ارے ایسے کیسے صبر کر لوں؟ پورا سال میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے اپنا بکرا لیا تھا. مجھے نہیں آ رہا صبر. مجھے اپنا بکرا چاہیے تو پھر چاہیے. میں نے کہا دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، میں تمہیں اٹھا کے جیل میں بند کر دوں گا، سمجھی نا؟ مجھ سے تمیز سے بات کریں آپ، سمجھے نا؟ میری آپ کے بہت اوپر تک پہنچ ہے. وہ مجھے یوں تڑیاں دے رہی تھی جیسے پتہ نہیں کس کی بیٹی ہو. میں نے کہا اچھا تو جاؤ جا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لو. یہ کہہ کے میں اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ گئی. میں نے کہا اے لڑکی فوراً نیچے اترو، کیا کر رہی ہو تم؟ میرے پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ میرا بکرا ڈھونڈ کے نہیں دیتے.
اچھی احمق اور بدتمیز لڑکی تھی، وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اس لڑکی سے بے انتہا تنگ آ چکا تھا۔ اسی محلے کے قریب ایک چھوٹی سی بکرا منڈی تھی۔ میں اس مصیبت کی پرکالہ کو وہاں لے گیا۔ میں نے کہا ڈھونڈو اپنے ٹیپو جیسا بکرا، میں تمہیں خرید دیتا ہوں۔ یہ سن کے وہ بڑی خوش ہوئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے انسپکٹر ہیں، مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ میرے آنسوؤں کو دیکھ نہیں سکتے، تبھی تو اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے۔ میں نے کہا اپنے ڈرامے بند کرو اور بکرا دیکھو۔ اس نے ایک اچھا خاصا لمبا اونچا بکرا پسند کیا جو تقریباً 1.5 لاکھ کا تھا۔ میں نے کہا اے لڑکی، دماغ خراب ہے تمہارا، اور نہ مجھے یہ تمہارے ٹیپو جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا موبائل میں تصویر دیکھی اپنے ٹیپو کی، ٹھگنا سا بکرا تھا وہ، اور بمشکل وہ 40-50 ہزار تک کا ہوگا، اور تم یہاں پہ 1.5 لاکھ کا بکرا پسند کر رہی ہو۔ دیکھیں آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں نا، یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں دیکھیں، بالکل ٹیپو جیسی ہے، اور اس کا رنگ بالکل ٹیپو جیسا ہے، بس صرف قد کا ہی تو تھوڑا سا اونچا ہے، پلیز مجھے لے دیں یہ۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنا مہنگا بکرا افورڈ نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے 40,000 کا بکرا لے کے دیا اور اپنی جان چھڑوائی۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، محلہ بھی بہت عام سا تھا، 2-3 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، لیکن مجھے اس کے گھر میں کوئی بھی بڑا نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ تھے کہ نہیں تھے۔ چند روز بعد بڑی عید تھی، اس لیے میں کچھ پھل فروٹ لے کے اس کے گھر گیا تو وہ لڑکی گھر پہ نہیں تھی۔ بکرا صحن میں بندھا ہوا تھا اور وہ بچے اس بکرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بڑی آپا کہاں ہے؟ تو 10 سال کا اس کا بھائی کہنے لگا کہ وہ کام پہ گئی ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، بس وہی ہے، ماں باپ کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے وہ پھل فروٹ ان بچوں کو دیے، جیب سے 2,000 نکال کے دیے۔ میں نے کہا یہ رکھ لو، اور میں اپنے گھر آ گیا۔ شاید اسی لیے وہ لڑکی اتنی زیادہ بضد تھی، پتہ نہیں بیچاری نے پیسے کہاں سے جمع کیے تھے۔ عید سے 1 دن پہلے میں نے دیکھا کہ وہ ایک اور شخص کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی تھی کہ یہ اس کا ٹیپو ہے، اور وہ بھی سفید بکرا تھا، اور وہ شخص بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے خود خریدا ہے، لیکن وہ ضد پہ ضد کیے جا رہی تھی۔ وہ شخص خاصا امیر تھا، کافی عمر کا بھی تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ جب میں نے تمہیں بکرا خرید کے دے دیا ہے تو اب اس سے کیوں لڑ رہی ہو، لیکن وہ اس سے بحث کیے جا رہی تھی۔ تنگ آ کے اس شخص نے بکرے کی رسی اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہنے لگا رکھو اپنے پاس، چھوڑو میری جان۔ تو وہ شکریہ کہتی ہوئی دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بڑی عجیب لڑکی تھی۔ بہرحال عید بھی گزر گئی۔ تیسری بار میری اس لڑکی سے ملاقات بڑے عجیب طریقے سے ہوئی۔ پولیس موبائل میرے پاس تھی اور اتفاق تھا کہ میں اکیلا تھا اور چلا بھی میں خود ہی رہا تھا۔ تبھی دلہن کے لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جلدی سے اس نے روڈ کراس کیا اور ایک گلی میں چلی گئی۔ مجھے ذرا تفہیم سی ہوئی۔ میں نے بھی اپنی موبائل اسی گلی میں موڑ لی۔ دیکھا تو ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل وہیں کھڑی کی اور گاڑی سے نیچے اترا۔ درخت کے پیچھے آیا تو وہ اپنا رخ بدلے ہوئے تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ کہاں سے بھاگ کے آ رہی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ جب اس نے رخ میری طرف کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم تو وہی ہو نا، بکرے والی؟ تو رونے لگی۔ میرے چچا زبردستی میری شادی ایک بڈھے سے کر رہے ہیں، انسپکٹر صاحب پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا اور وہ تمہارے وہ بہن بھائی؟ کہنے لگی ان سب کو چچا نے گاؤں بھجوا دیا، اور میری شادی زبردستی ایک بڈھے سے کر رہے ہیں، چند لاکھ کے عوض، سمجھ لے میری سودے بازی کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہارے چچا کو پوچھتا ہوں۔ تو گھبرا کے کہنے لگی نہیں، خدا کے لیے نہیں، ایسا مت کیجیے گا، آپ کو نہیں پتا وہ مجھ پہ الزام لگا دیں گے، مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے، بس خدا کے لیے مجھے
کچھ دن کے لیے پناہ دے دے۔ میں نے کہا میں تمہیں کہاں پناہ دے دوں، اپنے گھر پہ رکھ لیں پلیز۔ میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، خدا کے لیے آپ بہت اچھے انسپیکٹر ہیں، مجھے صرف کچھ دنوں کے لیے پناہ دے دیں پھر میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا میں تمہاری مدد کو تیار ہوں نا، تمہارے چچا کو میں جیل میں بند کروں گا، اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کروں گا۔ وہ مان گئی۔ جب میں اسے اس کے گھر لے کے گیا تو گھر پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ رونے لگی، میرے چچا نے یہ گھر بیچ دیا، شاید انہیں شک ہو گیا تھا اسی لیے تالا لگا کے چلے گئے، کیونکہ میں اسے دھمکی دے کے آئی تھی کہ میں پولیس کو بتا دوں گی۔ دیکھیں ہم بہت اچھے، خدا کے لیے مجھے کچھ دن کے لیے پناہ دے دے، پھر میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی، میرے گھر میں صرف میری والدہ ہی رہتی تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب ایک دلہن بنی لڑکی کو میری والدہ نے دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہوئی۔ منصور کون ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتا وہ فوراً سے بول پڑی، میں ان کی بیوی ہوں۔ میں شاکڈ ہو گیا، میرے تو 14 طبق روشن ہوئے۔ اے لڑکی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے یہی کہا کہ وہ میری ماں کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دیکھیں جی میں بے سہارا لڑکی ہوں، آپ کے بیٹے نے مجھے سہارا دینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، مجھے گھر سے مت نکالیے گا، میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بہت خدمت کروں گی ماں جی، خدا کے لیے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دے دیں۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت ڈرتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے، اس لیے یہ اس نکاح کو آپ کے سامنے نہیں مانے گا۔ مجھ سے کہہ کے آیا تھا کہ امی کے سامنے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی ماں سے الگ کیا۔ کتنی جھوٹی لڑکی ہو تم۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ میری والدہ کہنے لگی تو پھر یہ تمہارے ساتھ گھر تک کیسے پہنچ گئی؟ اسے گھر تک تم لے کے آئے ہو نا؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اس کا چچا اس کی زبردستی کہیں شادی کر رہا تھا، میں اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا لیکن گھر پہ تالا لگا تھا، یہ بے سہارا لڑکی تھی اس لیے میں ایک رات کے لیے اسے لے آیا۔ کہنے لگی جی سنو آپ نا یہ مجھے ایک رات کے لیے لائے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ایک رات والا نکاح کیا ہے، صبح تمہیں چھوڑ دوں گا، اور امی تو اس وقت سو رہی ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے پھر سے مجھ پہ الزام لگایا۔ میں نے کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ فٹافٹ سے میری ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی خبردار جو تم اس کے پاس آئے، شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، کہاں ہے اس کا نکاح نامہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، ان کے پاس ہوگا، یہ پولیس والے ہیں، ایسی چیزیں یہ اپنے پاس ہی رکھیں گے نا۔ دیکھیں آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے میرے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم۔ یہ سن کے میری ماں ایموشنل ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی اتنا بڑا جھوٹ اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے تو یہ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ماں جی اب آپ ہی میری عزت رکھ سکتی ہیں، ان سے کہیں مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کے گھر میں ملازمہ بن کے رہنے کو تیار ہوں، یہ صرف مجھے سہارا دے دے، بے شک دوسری شادی کر لے، میں اف تک نہیں کروں گی۔ اس نے مظلومیت کا ایسا رونا رویا کہ میری سگی ماں کو مجھ پہ اعتبار نہیں آ رہا تھا اور اس جھوٹی لڑکی پہ بھروسہ تھا۔ میری والدہ مجھے گھورتے ہوئے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ صبح ہی اس لڑکی کو گھر سے باہر کروں گا، جھوٹی کہیں گی۔ پورا دن ڈیوٹی دے کے میں تھکا ہوا تھا، اس لیے شاور لے کے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں تیار ہو کے باہر آیا تو وہ لڑکی باورچی خانے میں میری ماں کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں کچن میں آ گیا، کہنے لگی آپ باہر بیٹھے، سب کچھ تیار ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ماشاء اللہ سے ہر کام میں کتنی طاق ہو تم، فٹافٹ سے ناشتہ بھی بنا لیا۔ جی اماں جی مجھے ہر کام آتا ہے۔ میں نے کہا اے ڈرامے باز لڑکی، چھوڑو یہ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آملیٹ اور پراٹھے کی پلیٹ پکڑی اور شیلف پہ رکھ دی۔
اپنی تیاری پکڑو اور دفع ہو یہاں سے، میں نے غصے سے کہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم ربیہ سے؟ مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا تھا، میری ماں کے منہ سے مجھے پتا چلا۔ میں نے کہا امی آپ بیچ میں مت آئے، یہ جھوٹی لڑکی ہے، میں اسے اپنے گھر پہ نہیں رکھوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کہیں نہیں جائے گی، تم اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ۔ میں نے کہا امی یہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، آپ کیوں اسے گھر پہ رکھ رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی مجھے سب پتا ہے یہ کون ہے، جاؤ تم اپنی ڈیوٹی پہ، اور خبردار جو میری بچی کو کچھ کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رات کو نکاح کیا، صبح یوں کر رہے ہو، اسے بے سہارا چھوڑ رہے ہو۔ بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے اس کی۔ میں نے کہا بیوی ہوتی ہے، ڈرامے باز لڑکی نہیں۔ بہرحال مجھے جلدی جانا تھا اور میرے آفیسرز کا فون بھی آ رہا تھا تو میں چلا گیا، لیکن رات تک میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کا سچ مجھے کیسے اگلوانا ہے۔ رات کو میں بالکل نارمل انداز سے گھر آیا، اس نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ میری والدہ تو اس کے واری صدقے ہو رہی تھیں، کیونکہ میری والدہ کچھ بیمار سی رہتی تھی، جوڑوں کے درد کا الگ سے مسئلہ تھا، اس لیے گھر کے کام ان سے بڑی مشکل سے ہوتے تھے، اور وہ لڑکی سارے کام ایک ہی دن میں سنبھال چکی تھی، تو میری ماں کا اس پہ فدا ہونا لازم سی بات تھی۔ میں شاور لے کے آیا اور چپ چاپ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میری والدہ کہنے لگی تم مانو یا نہ مانو، میں نے اسے اپنی بہو مان لیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے اسے بہو مان لیا ہے تو پھر میں بھی بیوی مان لیتا ہوں۔ میری بات پہ وہ جو بریانی کا چمچ منہ میں ڈال رہی تھی وہیں رکا، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ بولا آپ سے، اصل میں ربیہ کو سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے نکاح تو کر لیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، لیکن اب اگر آپ راضی ہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کا کھانا کھانا میں مشکل کر چکا تھا۔ میری والدہ خوش ہو گئی، چلو یہ تو اچھا ہوا، بہت پیاری بچی ہے، بہت نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے اس نے۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو خدمت گزار بہو چاہیے تھی، مل گئی، عیش کریں۔ میری والدہ خوش ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں ٹیبل سے اٹھا تو میں نے کہا ربیہ کمرے میں ذرا جلدی آ جانا۔ یہ سن کے اس کی جان نکلی، بڑی حیرت سے کہنے لگی جی؟ میں نے کہا جی، اب آپ میری بیوی ہیں تو میرے خیال سے آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ وہ بے حد نروس اور پریشان تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بیٹا، اب جب تم دونوں کا نکاح ہو ہی گیا ہے تو پھر تمہیں منصور کے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور کیا، اور تم نے تو ایک ہی دن میں میری ماں کا دل جیت لیا، مجھے تو لگا تھا کہ بہت وقت لگے گا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، جلدی سے برتن اٹھا کے کچن میں چلی گئی۔ میری والدہ اپنے کمرے میں چلی گئی، یوں بھی انہیں ڈھیر ساری دوائیاں کھا کے سونا ہوتا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور بہت آہستہ آہستہ دھو رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید میں کمرے میں جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم جلدی سے کام نمٹاؤ۔ اس نے برتن وہیں چھوڑے اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں مجھے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ آپ کی والدہ سے کہا تھا۔ میں اکیلی جان کہاں جاتی؟ آپ کو پتہ ہے نا عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں میرا آپ سے نکاح نہیں ہوا۔ پھر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے صرف حفاظت چاہیے، ایک محفوظ مقام چاہیے تھا، اور آپ ایک بہت اچھے انسپیکٹر ہیں، اس لیے میں نے آپ کی والدہ کو دیکھ کے یہ ڈرامہ کیا تھا، لیکن وہ بہت اچھی خاتون ہے، پلیز دیکھیں میں بری لڑکی نہیں ہوں، میں بس مجبور اور بے بس ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس لڑکی نے واقعی میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ میری ماں کی ٹانگیں تک دباتی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے میرے گھر پہ رہتے ہوئے۔ گھریلو قسم کی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور میری ماں کی بہت خدمت بھی کرتی تھی۔ اسے سہارا بھی چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا میں کب تک کر سکتا ہوں،
شادی تو مجھے بھی کرنی ہی ہے، تو جس نکاح کا اس نے شوشہ چھوڑا تھا اسے سچ کرنے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ رات کو جب میں گھر آیا، کھانا کھانے کے بعد جب وہ برتن دھونے لگی تو میں کچن میں آ گیا۔ کہنے لگی آپ کو چائے چاہیے کیا؟ کیونکہ اکثر میں اسے چائے کا کہہ دیتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کے کہنے لگی جی بولیے۔ برتن وہ دھو چکی تھی، اب وہ میری طرف متوجہ تھی۔ میں نے کہا 1 مہینے میں تم نے میرا گھر بھی سنبھال لیا ہے اور میری ماں کی بھی خدمت کر رہی ہو، اور شادی تو مجھے کرنی بھی ہے، کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، تو میں تم سے کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ گڑبڑا سی گئی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں سہارا چاہیے نا، تو میں تمہیں ساری زندگی کا سہارا دینے کو تیار ہوں۔ میری بات پہ وہ جواب دینے کے بجائے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ میں نے کہا کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ تمہیں ایک محفوظ مقام چاہیے، سہارا چاہیے، اور میں تمہیں پراپر طریقے سے سہارا دینا چاہتا ہوں، جیسے سہارا دینے کا حق ہے۔ تم آج میرے ساتھ چلو، ہم نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہی تھیں اور ہمارا نکاح نہیں ہوا تو انہیں برا لگے گا، کیونکہ ان کی نظر میں تم میرے کمرے میں سوتی ہو۔ بہرحال وہ تیار ہو گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آ چکی تھی، لیکن وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ اس دن میری چھٹی تھی، اس لیے پورا دن میں نے گھر پہ ہی گزارا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے کترانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے کے گیا تو وہ بے تحاشا ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے ربیہ؟ تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر میں آپ سے کچھ وقت مانگوں تو کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ میں نے کہا ہاں ضرور دے دوں گا، کیوں نہیں دوں گا، لیکن میرے 2 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ ایک تو یہ کہ وقت کیوں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت چاہیے۔ میری بات سن کے کہنے لگی بس کچھ وقت چاہیے، میں آپ کو مدت نہیں بتا سکتی، اور اس لیے چاہیے کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچا نہیں ہے۔ بس مجھے سہارا چاہیے تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خود کو ذہنی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار کر سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو۔ تو وہ تکیہ اٹھا کے صوفے کے پاس جانے لگی۔ میں نے کہا تم بیڈ پہ سو جاؤ، صوفے پہ میں لیٹ جاؤں گا۔ کہنے لگی نہیں میں سو جاؤں گی، آپ آرام کریں۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، میری والدہ کو بہت خوش رکھتی تھی، لیکن جب بھی میں اس کے پاس آتا تھا تو پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ میں اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتا تو بہانے سے پیچھے کر دیتی۔ میرا دل اب فطری خواہشات کرنے لگا تھا، لیکن وہ ہر بار گھبرا جاتی اور منع کر دیتی۔ ان دنوں میں ایک ضروری کیس میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ تمام ثبوت میرے پاس موجود تھے، بس مجھے اس جگہ پہ چھاپا مارنا تھا اور ایک بہت بڑے گینگسٹر کو پکڑنا تھا۔ مجھے رات کو ہی میرے آفیسرز کا فون آ چکا تھا کہ ساری تیاری ہو گئی ہے، جلدی پہنچو۔ جیسے ہی میں جانے لگا تو ربیہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آج خلاف توقع وہ تیار تھی۔ میں نے کہا تم کہیں جا رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، آج میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بس ایک ضروری کام نمٹا کے آتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، آج پلیز میرے لیے رک جائے۔ میں نے کہا نہیں، آج نہیں رک سکتا ربیہ، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ تبھی وہ میرے قریب آئی اور میرے سینے پہ سر رکھ کے اپنے ہاتھوں سے میری کمر کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ یہ نوکری چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ منصور میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، اور اس کام میں ہر وقت جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ارے چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو تم؟
لیکن وہ اپنے لب میرے چہرے کے قریب کر چکی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کے میرا دل مچلنے لگا۔ میں اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں پہ جو گلاس لگایا تھا اس میں کچھ تھا، ترش سا کچھ۔ اس کا ذائقہ میرے منہ میں آتے ہی مجھ پہ غنودگی سی چھانے لگی، میرا سر بری طرح سے چکرایا۔ وہ مجھے بیڈ پہ گرا چکی تھی، مجھ پہ بے ہوشی سی چھانے لگی۔ میں چند منٹوں میں ہی ہوش کی دنیا سے غافل ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں نے کمرہ دیکھا تو خالی تھا، دن کی روشنی نکل چکی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ اپنا فون دیکھا تو آف پڑا ہوا تھا۔ میں اٹھ کے اپنی الماری کے پاس آیا جو پہلے سے کھلی ہوئی تھی۔ دراز کا لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے تو حواس گم ہوئے کیونکہ میری ایک بہت ضروری فائل غائب تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ میری والدہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا امی ربیہ کہاں ہے؟ میری والدہ کہنے لگی وہ تمہارے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ گھر پہ ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی میرا فون آن ہوا میرے آفیسرز کی کئی کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آفیسر کو کال کی اور جو خبر انہوں نے مجھے سنائی، میرے ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ